تمام ہی علماء بوقار و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انجام دیے تم نے وہ کام ابو طالب، انجام دیے تم نے وہ کام ابو طالب، ممنون تمہارا ہے اسلام ابو طالب، ممنون تمہارا ہے اسلام ابو طالب، اور بس اس کے سوا مجھ کو اور کوئی کام نہیں ہے، ہر صبح ابو طالب، ہر شام ابو طالب۔ حضرات محترم، اہل سنت والجماعت کے طور و طریقے کو اپناتے ہوئے سب سے پہلے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آل نبی میں درود پاک جھوم کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں بہت طویل تقریر تو انشاءاللہ آج کی محفل میں نہیں کروں گا، تھوڑے سے وقت میں مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا، اور یہاں تھوڑا ذکر کرنا مولا کائنات کا یا سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا، یہ ہمارے آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مولا کی محفل میں آتا وہی ہے جس کو مولا بلاتے ہیں۔ حضرات محترم، مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام کا مقام اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے یا پھر محمد رسول اللہ جانتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ نے علی کو بنایا ہے، اور جس کے صدقے میں بنایا اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو بنانے والا رب جانتا ہے یا پھر جس کے صدقے میں علی بنا ہے وہ محمد رسول اللہ جانتا ہے؟ یہ ملے کیا سمجھیں گے؟ یہ بنو امیہ کے گنڈے کیا سمجھیں گے؟ جن کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہو، وہ علی مرتضیٰ کو کیا سمجھیں گے؟ آؤ علی مرتضیٰ کے مقام کو سمجھتے ہیں، آؤ علی مرتضیٰ کی فضیلت اور ان کے مناقب، ان کی بلندیاں، ان کے درجات اور ان کے جو مقام ہے، ارے ان کو ذرا غور و فکر سے دیکھیں۔ اور مولا کائنات کے مقام کو سمجھنے کے لیے ڈائریکٹ نہیں سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ آؤ کسی کا سہارا لیتے ہیں، آؤ کسی کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک مبلغ اول
ہندوستان کا مبلغ، پہلا مبلغ سرکار سیدنا قطب المدار، مدار اعظم. ہم چونکہ اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، ہماری زبان پر غوث غوث بھی ہوتا ہے، ہماری زبان پر خواجہ خواجہ بھی ہوتا ہے، ہماری زبان پر وارث وارث بھی ہوتا ہے، ہماری زبان پر صابر صابر بھی ہوتا ہے. کیونکہ ہم کسی ملا کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی کے غلاموں کے ماننے والے ہیں. کہ جس نے تمہیں ہندوستان میں کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا ہے، اس قطب المدار سے پوچھتے ہیں کیا قطب المدار مولا کائنات علی مرتضیٰ کا مقام کیا ہے؟ تو علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، حضرت مدار اعظم فرماتے ہیں سطر قرآن ابو علی. توجہ، سطر قرآن، قرآن کی لائنیں، قرآن کی سطریں، قرآن کی لائنیں، یا علی آپ کی آنکھوں کے اوپر کے جو بال ہیں جن کو بھوے کہتے ہیں وہ ہیں. ان سے سمجھو علی کا مقام. تم چرمے قربانی کی کہ مال ہڑپنے کے بعد میں کیا فضیلت مولا کرام بیان کرو. ہاں، سطر قرآن ابو علی. اور اگلے فرماتے ہیں مصحف باشر، مصحف باشر مراد ہوا علی. جگہ تک محدود نہیں ہے، بات نہیں کہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اے علی آپ کا چہرہ اس مدار کا، اس ولی الدین کا مکمل قرآن ہے. ہاں، ان سے پوچھو تم تو ان کا سلسلے سوکھ بتاتے ہو. ایک جاہل ملا، میں نے بلکہ آج ہی ویڈیو سنی، وہ کہہ رہا کہ وارث پاک نے کسی کو خلافت نہیں دی. میں نے فوراً ویڈیو بنائی، انشاءاللہ کل آ جائے گی. کسی کو خلافت نہیں دی. اچھا، خلافت کیا کرے گی؟ خلافت کیوں دی جاتی ہے؟ کرے گی کیا؟ وارث پاک نے خلافت کسی کو نہیں دی. اچھا ٹھیک، اصحاب کا جو کتا ہے، کتا سب جانتے ہیں. اچھا، اس کو خلافت دی تھی انہوں نے، اس کو مرید کیا ہوگا نا. بچا مولوی کیا صاحب کیف نے، جو صاحب کیف کے ساتھ میں ارے کتا تھا غیر کے منہ پر، کیا اس کو خلافت دی یا مرید کیا؟ جواب دیا جائے گی. تو پھر وہ جنت میں کیسے؟ وہ جنتی کیسے؟ ہاں، جنتی کیسے؟ تو جواب ملے گا ان کے ساتھ کہا. ارے ساتھ سے جب کتا جنتی ہو سکتا ہے، ہم صاحب وارث اعظم کے ماننے والے جنتی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور پھر تم نے ٹھیکہ لے رکھا، تم جس کو چاہو ولی بناؤ، تم جس کو چاہو فلاح سے انکار کر دو، تم چاہو تو خطبہ کی اذان باہر ہو جائے، تم چاہو تو کروا لو. تم تو یہ سمجھو ہمارے باپ کی بپوسی ہے،
اسلام، مگر یاد رکھو یہ اسلام کسی کے باپ کی پپوسی نہیں کی گئی. فاروق مدنی چیلنج میں کہتا ہے یہ اسلام تمہارے باپ کی پپوسی نہیں کی گئی، بلکہ یہ اسلام حسین پاک کے خون کی آتا ہے. یہ حسین اگر کربلا میں شہادت نہ دیتا تو اسلام نہ ہوتا. تو تمہیں مرغے بھی نہیں کھانے ملتے، تم انڈے کھا رہے ہو یہ بھی نہیں کھانے ملتے. یہ صدقہ ہے حسین پاک کا. فرماتے ہیں کون بدیع الدین مصحف باشد مرار روئے علی، میرا مکمل قرآن علی آپ کا چہرہ ہے. میرا مکمل قرآن علی کا چہرہ ہے. اگلے فرماتے ہیں گر بجنت عقیدت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، پیار ہو تو ایسا ہو. گر بجنت بگسرم راسین. ارے کسی ملا جی نے تھوڑے لکھا ہے قطب المدار کا شعر ہے. میں اگر میں جنت سے گزار دیا جاؤں، جنت سے گزروں، تو بدیع الدین اس پہ راضی نہیں ہے. کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے یا جنت سے گزرنے کے لیے آیا آپ راضی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ جواب دیتے ہیں اس لیے کہ جنت باشد مراد ہوئے علی. ارے میری جنت تو علی کی گلیاں ہیں. میری جنت تو علی کا دیار ہے، میری جنت تو علی کا دیار ہے. تو ہماری جنت کہاں ہے میاں؟ علی کا دیار. قرآن میں نے کیا فرمایا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اتباع کرو ان لوگوں کی جو لوگ مجھ تک پہنچ چکے ہیں. کیا قرآن کا فیصلہ ہے نا، ارشاد باری تعالیٰ ہے نا. اتباع کرو ان لوگوں کی جو لوگ جو اشخاص مجھ تک پہنچ چکے ہیں. اب بتاؤ مدار پاک یا غریب نواز یا صابر پاک یا وارث دیوا، تاجدار دیوا، عالم پنا، آقائنا و مرشدنا جان علی، دودھ فاطمہ زہرا، خون علیہ مرتضی، یہ اللہ تک پہنچے ہوئے کہ نہیں؟ بتاؤ خدا رسیدہ ہے کہ نہیں؟ جواب دو. یہ محفل خلی کی ہے، مردوں کی طرح مت سنا کرو، زندوں کی طرح. غوث اعظم خدا رسیدہ، غریب نواز خدا رسیدہ، صابر پاک خدا رسیدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اتباع کرو ان لوگوں کی جو مجھ تک پہنچ چکے ہیں. اب یہ بتاؤ خواجہ صاحب کے مزار پر انوار سے کیا پیغام دیا جاتا ہے، یا ان کی حیات ظاہری میں کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ تعزیہ کے تعلق سے، تعزیہ کے تعلق سے، تعزیہ کے مطابق ان کا کیا عمل رہا؟ انہوں نے اپنی حیات ظاہری میں ایک چاندی کا تعزیہ بنایا، چاندی کا تعزیہ بنایا. وہ آج پاکستان میں پاک پٹن شریف میں موجود ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ اتباع کرو ان لوگوں کی جو مجھ تک پہنچ چکے ہیں. خواجہ صاحب پہنچے ہوئے تو ہم اتباع غریب نواز کی کریں گے نا. اجمیر تعزیہ میں دیکھا، اجمیر کے بعد مکرپور میں
تعزیہ ملے گا، دیوبند کی دھرتی پر تعزیہ ملے گا، پیلی بھیت شاہ جی محمد شیر میاں کی خرگاہ میں تعزیہ ملے گا، یہاں تک کہ حضرت غوث اعظم کے خلیفہ حضرت عبدالرزاق باقری کی بارگاہ میں تعزیہ ملے گا۔ آخرکار کیوں؟ یہ تو سب مولا والے ہیں نا، یہ سب مولا والے ہیں، یہ تمام خانقاہیں ہیں کہ جہاں پر تعزیہ گئے تو پتہ چلا کہ جو خانقاہیں ہیں، جملہ یاد رکھے، جو خانقاہیں ہیں ان میں تعزیہ، اور جو خانقاہ ہیں جن میں تعزیہ، جن میں ابو طالب ایمان والا، وہ خانقاہ جس میں تعزیہ، وہ خانقاہ جس میں تعزیہ، وہ خانقاہ جس میں ابو طالب، وہ خانقاہ جس میں علی علی، وہ خانقاہ جس میں علی نہیں گئے، جس میں ابو طالب نہیں گئے، وہ خانقاہ نہیں خانقاہ ہے، وہ خانقاہ ہے۔ اور ملاؤں کی گئے خانقاہ ہوتی ہے، ملاؤں کی کوئی خانقاہ ہوتی ہے، ان کا پیٹ مرغوں کا قبرستان ہوتا ہے، ادھر سے آئے تو حضم، ادھر سے آئے تو حضم۔ مولاؤں کی کوئی خانقاہ ہوتی ہے، مولائیوں کی خانقاہ ہوتی ہے۔ علی، تو میں عرض کر رہا تھا تعزیہ، بات تعزیہ بھی چلے گی کہ محرم شریف کا چاند طلوع ہونے والا ہے، اور مولوی مصرے میڈک کے نکلنے والے، مصرے میڈک کے نکلنے والے ہیں، جیسے پوری سال میڈک نہیں بولے گا۔ کبھی دیکھا جب بارش کا موسم آتا ہے، موسم بارات آتا ہے، برسات کی بوندیں گرتی ہیں تو اپنا کام شروع، ان کا کام میڈکوں کا کام شروع، کود کود بدک بدک بھیجو بھیجو، اما جو ان کی بھاشا وہ بولنا شروع کر دیتے۔ ایسے ہی کچھ میڈک کی اولاد، کچھ میڈک کے نمائندے، کچھ میڈک کی طرح بولنے مجھے جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی فتویٰ نہیں ہوتا، اس سے پہلے کوئی تقریریں نہیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے کوئی بیان بازی نہیں ہوتی ہے، مگر جب محرم کا چاند طلوع ہوا، سبیل حرام، تعزیہ حرام، علم حرام، اما یہ تو سب جائز کیوں ہوتا ہے؟ علم جائز۔ ابھی ایک ایسے ولی کامل کا حوالہ دوں گا، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ ہم اللہ والوں کے ماننے والے نا، کوئی ہمیں شیعہ ہوا نہ سمجھے، ہم ڈرے اولیاء اللہ کے گدا ہیں۔ تو جب سے چاند طلوع ہوتا ہے محرم کا، تر مولوی لگانے لگتے ہیں کہ سبیل حرام، تعزیہ حرام، کھچڑا حرام، یہ حرام، یعنی کہ جو لسٹ بنتی ہے جائز بہت کم ہوتا ہے، ناجائز ہی زیادہ ہوتا ہے۔ مگر میرے بھائیو، ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، اب آؤ وارث اعظم، عالم پناہ، اولاد مولائے کائنات، سبحان اللہ تو بولو، اولاد مولائے کائنات کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ سرکار آپ کا تعزیہ داری کے متعلق کیا عمل رہا؟ آپ تو جتنے مولا کے قریب ہیں اور دوسرا نہیں ہے، اولاد کی بنیاد پر، اولاد کے اعتبار سے سرکار تو ان کی اولاد ہیں، یہ ملے پریشان کر رہے، سرکار آپ بتائیے کہ تعزیہ کیا ہے؟
مشکات حقانیہ شاید آپ کے گھر میں موجود ہوگی. مشکات حقانیہ کے صفحہ نمبر 1 سے 10 پر مجھے مناظر کہتے ہیں. ایک 70 نمبر بتاتا تھا. مشکات حقانیہ کے صفحہ نمبر 110 پر تحریر فرماتے ہیں کون؟ فضل حسین وارثی کہ جب محرم شریف کا چاند طلوع ہوتا اور تعزیہ شریف کو جب سجایا جانا شروع کیا جاتا تو روزانہ یہ وارث اعظم کا معمول رہا کہ تعزیہ خانوں میں جایا کرتے تھے اور تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور پھر چلے آتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ تعزیہ خانوں میں. کیا کرنے؟ تعزیہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے. ارے وارث اعظم جو آنکھ بند کرے تو لوح محفوظ کا دیکھ لے. مولوی اگر وارث چاہے تو کریم مولوی کو مولویت کو ایک سیکنڈ میں معزول کر دے، اتار دے. وہ وارث اعظم کا معمول کیا ہے؟ 10 دن جاتے ہیں اور جب تعزیہ شریف آپ کے گھر کے قریب دروازے پر آتا آپ اس کی زیارت کرتے اور زیارت کرنے کے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو روا اور دوا ہوتے، آنسو جاری ہو جاتے. یہ آپ کا معمول لکھا کتاب میں کہ تعزیہ کی زیارت کرنے کے وقت آپ کی حالت عجیب و غریب مشاہدے میں آتی تھی. یہ جملے ہیں. ارے تعزیہ کو وارث اعظم دیکھیں تو روئیں، دل کی تمام کھڑکیاں کھول دیں. اور اس دور کا نمک حرام مولوی کہتا ہے یہ تعزیہ نکلے تو دروازہ بند. میں کرائے کا مولوی نہیں ہوں، وہی بولوں گا کہ جو دل سے گزرتی ہے. میرے بھائیوں، وارث اعظم تعزیہ کی زیارت کریں، آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر مولوی کہے کہ دروازہ بند کر لو. آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میاں کہ ان کی آنکھوں سے کوئی چیز مخفی نہیں تھی. ہر چیز کو، ہر شے ان کے سامنے ایسے تھی جیسے کہ ایک کانچ کی بوتل میں پانی. وارث اعظم کی نگاہ کے سامنے ایسے پوری کائنات ہے کہ جیسے کانچ کی بوتل میں کوئی چیز ڈال دی جائے اور سامنے سے نظر آتی ہے. میرے بھائیوں، مولوی صاحب منع کرتے ہیں، اپنے دروازے بند کرتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں، مگر وارث اعظم کیوں رو رہے؟ کیونکہ اگلے فرماتے ہیں خبردار کوئی تعزیہ کو کاغذ اور پنی کا اور لکڑی کی کھپچیوں کا صرف نہ سمجھے، بلکہ اس تعزیہ میں تعزیہ کی طرف حسنین کریمین، قمرین، نجرین، تجرین، شمسین، امام حسنین کریمین کی ارواح مقدسہ متوجہ ہوتی ہیں. امام حسن مجتبی کی روح، امام حسین پاک کی روح اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جس کی طرف تعزیہ کی تھی. تو انہیں نظر آ رہی تھی نا، تب وہ رو رہے تھے. ملا کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس لیے انہیں کے ابا نے کہا آنکھ والا تیرے جوتوں کا تماشا دیکھے. میں نے کہتا علیہ رحمت وغیرہ کہ جس نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ محفل میلاد میں ذکر شہادتین کرنا منع ہو، جس نے ابو طالب علیہ السلام کو 72 مقامات پر کافر لکھا ہو، ایسے ظالم شخص میں کبھی رحمت اللہ علیہ نے کہا
ہوگا کسی کے لیے رحمت اللہ علیہ، میرے لیے کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، جو علی کے در کا گدا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے۔ پتہ 72 جگہ لکھا، اور اسماعیل دہلوی جس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، حضرت اسماعیل دہلوی جس نے رسول اللہ کی شان میں بہت بڑی غلطی کی، اس کو کہتے کہ ہم کافر نہیں کہیں گے، اور جس نے رسول اللہ کو پالا، پرورش رسول اللہ کی جس نے کی، وہ ان کی نظر میں کافر ہے۔ لہذا ہم جو ابو طالب کو کافر کہے، ہم اس کو کبھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خیر بات ادھر پہنچ جائے گی۔ وارث اعظم کا عمل بتا رہا ہے حضرات محترم۔ پھر وارث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس کو کاغذ اور پنی کا نہ سمجھے، بلکہ اس میں ارواح حسنین کریمین متوجہ ہوتی ہیں۔ اب بتائیے کہ جہاں پر ارواح حسنین کریمین متوجہ ہوں، وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہوگا؟ یہ حدیث تو خوب بیان کرتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، ذکر صالحین کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا، اور جہاں پر حسنین کریمین کی ارواح مقدسہ متوجہ ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا؟ بے شک ہوتا ہے۔ اور جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا وہاں درود پڑھنا بھی جائز، سلام پڑھنا بھی جائز، فاتحہ پڑھنا بھی جائز۔ اب حضرت علماء فرنگی محل کے پیر و مرشد عبدالرزاق باسری کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کرامات رزاقیہ کے صفحہ نمبر 15 پر تحریر فرمایا کہ جب آپ کے دروازے پر تعزیہ آتا تھا تو آپ جوتیوں کو نکالتے تھے، الگ رکھ دیتے تھے، ننگے پیر تعزیہ کا کباب کرتے تھے۔ تو اللہ والے تو تعزیہ کا کباب کر رہے ہیں اور ملا جی کہہ رہے حرام ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا ہے، نظر کیا دیکھے۔ پھر اس کے بعد حاجی شاہد احمد شرمیہ پیلی بھیتی، یہ پیلی بھی شارع کتب ہے، اور ان کا شجرہ مجدد الفساری شیخ احمد فاروق سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے ملتا ہے۔ وہ اپنے خلیفہ عبدالبصیر میاں آپ کی بارگاہ میں عشرہ کا دن ہے، حضرت ساجی محمد شریعہ فرماتے مولوی صاحب حضور عبدالبصیر میاں عرف اللہ میاں جن کو کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کے عالم تھے اور پاکستان کے رہنے والے تھے، پشاور کے۔ تو وہ بارگاہ میں بیٹھے ہوئے حاجی شاہ جی محمد شریعہ کی، کہا کہ مولوی صاحب جاؤ ذرا تعزیہ کا گشت دیکھ کر کے آؤ، تعزیہ کا گشت دیکھ کر کے آؤ۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع کرو ان لوگوں کی جو مجھ تک پہنچ چکے ہیں۔ شاہ جی محمد شرمیہ پہنچے ہوئے ہیں، ملا جی پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اب شاہ جی محمد شرمیہ فرماتے ہیں اللہ میاں ذرا تعزیہ شریف کا ذرا گشت دیکھ کر کے آؤ۔ حضور اللہ میاں نے سنا عبدالبصیر میاں نے، اور جا کر کے تعزیہ شریف کی زیارت کرنا شروع، اس میں گشت میں شامل ہو گئے۔ کافی وقت لگ گیا زیارت کرتے کرتے، کافی وقت لگ گیا۔ لوٹ کے پلٹ کے جب حضرت شاہ جی محمد شرمیہ کی بارگاہ میں، یہ نقطہ قابل توجہ میرے بھائیوں، شاہ جی محمد شرمیہ نے پوچھا، آخرکار انہیں تو معلوم ہو چکا تھا
مگر تحقیقاً پھر معلوم کیا کہ اے مولوی صاحب آپ کو اتنی دیر کیوں لگ گئی، تو آپ کو اتنا وقت کیوں لگ گیا، کیا کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، کس نے؟ خلیفہ کہہ رہے اپنے پیر سے، شاہ جی محمد شیر میاں سے، آقا آپ نے مجھے تعزیہ شریف کی زیارت کے لیے بھیجا تھا، میں نے دیکھا کہ تعزیہ پیچھے پیچھے ہے اور حسنین کریمین آگے آگے ہیں۔ تعزیہ پیچھے پیچھے، حسنین کریمین اگلے اگلے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، ارے تمہاری ماں امانت میں خیانت کی ہے، اس لیے تمہیں تعزیہ کی فضیلت تمہیں معلوم ہی کیا ہے۔ شاہ جی محمد شیر میاں نے کہا کیوں اتنا وقت لگ گیا؟ کہا کہ سرکار میں نے دیکھا کہ آگے آگے پچھلے پچھلے تعزیہ ہے اور تعزیہ کے آگے آگے حسنین کریمین چل رہے ہیں۔ یہ ہے تعزیہ۔ اس لیے علامہ خواجہ مصباح المراد فرماتے ہیں کہ لٹائیں گے صدا ہم کربلا والوں پہ جان و تن، اگر ہے یہ گناہ تو یہ گناہ گاری نہ چھوڑیں گے، اور بطارے عظمت خون محمد کی قسم مصباح لگے جتنے بھی فتوے تعزیہ داری نہ چھوڑیں گے، لگے جتنے بھی فتوے تعزیہ داری نہ چھوڑیں گے۔ مکرپور کی سرزمین پہ پہنچے، آپ کو تعزیہ داری بڑے احتشام کے ساتھ آپ کو ملے گی، یعنی کہ میں نے پہلے جملوں میں یہ بات کہی تھی کہ جہاں جہاں خانقاہ ہیں وہاں تعزیہ ہے، اور جہاں خامخواہ ہے وہاں تعزیہ نہیں ہے، لہذا ہم خامخواہوں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم خانقاہوں کے ماننے والے ہیں۔ لہذا ہم کل بھی سنی تھے اور آج بھی سنی ہیں اور صبح قیامت تک سنی رہیں گے، مگر سنی نقلچی نہیں ہے بلکہ ہم مولائی سنی ہیں، ہم مولائی سنی ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم میرے کہنے سننے میں اغلاط سرزد ہو گئی ہوں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور حسنین کریمین کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ذکر مولا کائنات ذریعہ نجات بنا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔